مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم تمہیں کیا دیں؟ جس چیز کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں وہ تیری ہے. یہ بدن ہمارا ہے، اللہ پاک کا ہے. جس طرح آفس کسی کو دیا جاتا ہے، جب آفس سے ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے گن کے چیزیں دو اور جاؤ چھٹی کرو، برات ذمہ لاؤ، اس دفتر کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح جب ہم مر جاتے ہیں تو اپنی مرضی سے ہم ڈسپوز آف نہیں کر سکتے کہ ہم وصیت کر دیں کہ مجھے ڈیپ فریزر میں رکھ دینا تاکہ میرا ہونے والا پوتا دیکھے میرا دادا کیسا تھا. کہا گیا کہ اگر کوئی ایسی وصیت کرے گا تو وہ کل عدم ہوگی، اسے دفنایا جائے گا. وہ اس بدن کا مالک نہیں، مالک کوئی اور ہے جس نے کہا کہ دفناؤ اسے. تو جب ہم غور کرتے ہیں تو جو کچھ ہم دے کے اللہ پر احسان چڑھاتے ہیں وہ اللہ کا ہی دیا ہوا ہے، وہ اللہ پاک کا ہی دیا ہوا ہے. یعنی اللہ پاک 100 آئینہ توڑنے کے بعد ہر نعمت کی اپنی ذات سے نفی کرنے کے بعد ہم نے دل خالی کر دیا. وہ جو آئینہ پھوڑتا ہے نا وہ دل سے غائب ہوتا چلا جا رہا ہے، ڈیسک ٹاپ سے ہٹتا چلا جا رہا ہے، خالی ہو گیا ہے. کہا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. جب اللہ پاک آیا تو سوچا اب آیا ہے، محبوب آیا ہے، کچھ پیش کرنا ہے. کہا شرمندہ ہو رہا ہوں، جس چیز کی طرف غور کرتا ہوں وہ تیری ہے. بھائی صاحب مہمان آپ کے گھر میں آئے، اپنا فروٹ لے کر آئے، آپ وہی فروٹ اس کے آگے کاٹ کر رکھیں اور ساتھ احسان بھی جتلائیں کہ سرکار آپ کو چونسا کھلایا ہم نے. یہ تو الٹا شرمندہ ہونے والی بات ہے کہ اگر میں نہ لاتا تو پھر مونگ پھلی کھاتا. کیا دو گے رب کو تم؟ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان دے کر بھی حق ادا نہیں ہوتا، یہ اسی کی چیز ہے. اس کو لوٹائیے تم نے کیا دیا ہے؟ وہ جو تمہاری میں تھمتی نہیں ہے اس کے پاس ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں، سب اللہ کا. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آتے ہو تو دیتے ہو، آتے ہیں تو دیتے ہو. تم کتنے دیالو ہو، کیا شان تمہاری ہے. یعنی جب تم آتے ہو ہمیں یاد آتے ہو، دل میں آتے ہو تو بھی ہمیں دیتے ہو. اللہ کی یاد ایک گھڑی 70 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے. تم آتے ہو تو بھی تم ہی دیتے ہو، اور ہم تیرے گھر آتے ہیں مسجد میں تو بھی تم ہی دیتے ہو. آتے ہو تو دیتے ہو، آتے ہیں تو دیتے ہو. تم کتنے دیالو ہو، کیا شان تمہاری. نبیوں کی گواہی ہے، قرآن میں لکھی ہے، داتا ہو تمہیں جگ میں، جگ سارا بکاری. یہ ہے وہ محبت کہ ان آئینوں کے پیچھے سے پھوڑو انہیں، یہ خول توڑو اور ان کے پیچھے سے رب کو کشید کرو. بندہ جب دیکھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں پیار سے بھری ہوئی، جیسے شہد کی مکھی کا چھتا جو ہے وہ بھرا ہوا، جہاں سے بھی انگوٹھا لگ جائے تو وہ باہر نکلتا ہے، ایسے پیار سے بھری پڑی ہیں. اللہم انت احق من ذکر. اللہ پاک تو سب سے زیادہ حقدار ہے کہ تو یاد آئے. کسی کی یاد کب آتی ہے؟ جب کوئی چیز دیکھتے ہیں. آپ نے بکسا کھولا، رومال دیکھا، پین دیکھا، کوئی چیز دیکھی، آپ کو وہ دوست یاد آ گیا جس نے دی تھی. فرمایا تو سب سے زیادہ حقدار ہے، چاروں طرف دیکھتا ہوں تیرے ہی نام ہے. اپنے وجود کو دیکھتا ہوں، اندر دیکھتا ہوں، باہر دیکھتا ہوں، تیرا ہی کرم ہے. اسپتال میں جا کے دیکھیں مریضوں کو،
گردے والوں کو نالیاں لگی ہوئی دیکھیں، ہفتے جا کے صاف کراتے ہوئے گردے دیکھیں. کیا دیا ہم نے رب کو اپنے گردے ٹھیک کرنے کا، فٹ کرنے کا؟ نعمت انت احق من ذکر. اولاد کو دیکھوں تو تو یاد آتا ہے، مال کو دیکھوں، گھر کو دیکھوں، گاڑی کو دیکھوں، بدن کو دیکھوں، صحت کو دیکھوں، دانتوں کو دیکھوں، آنکھوں کو دیکھوں، شیشہ دیکھوں. ساری دعائیں ہیں کہ نہیں؟ گاڑی کی دعا ہے کہ نہیں ہے؟ گھر آنے کی دعا ہے کہ نہیں؟ شیشے کے سامنے کھڑے ہونے کی دعا ہے کہ نہیں؟ نئے سوٹ پہننے کی دعا ہے کہ نہیں؟ گاڑی میں بیٹھنے کی، اترنے کی دعا ہے کہ نہیں؟ بیوی بیاہ کر لائے ہو پہلے دن کی دعا ہے کہ نہیں؟ کیوں ہیں یہ دعائیں؟ تمہیں جوڑنا ہے اس کے ساتھ، کسی نے تمہیں دی ہیں. اس شکر کے نتیجے میں انت احق من ذکر و احق من عبد. اور جب یاد آتی ہے، اس کے احسانات آتے ہیں، تو پھر سب سے زیادہ حقدار وہی ہے نا کہ جس کے سامنے سر جھکایا جائے. پھر آپ کا دل، جب آپ یہ مان لیتے ہیں دل سے کہ یہ کسی کا انعام ہے، تو پھر آپ کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ نہیں آتی کہ آپ بھی اس کے لیے کچھ کریں. اور جب آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، وہ بے نیاز ہے. آپ کے دل میں تڑپ موجود ہے کچھ کرنے کی. وہ نہ کھاتا ہے، نہ بیمار ہوتا ہے، نہ کپڑے پہنتا ہے تمہارے، کوئی چیز، وہ کسی چیز کا ہے ہی نہیں کہ تم کوئی چیز اسے لا کے دے دو پیار سے. کیا کرتا ہے بندہ؟ پھر عاجزی سے اس کے سامنے سر جھکا دیتا ہے. وہ جھکا ہوا سر جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ساری ساری رات ٹکا کے رکھتی، ایک آیت پڑھتے ہوئے سجدے میں ساری رات گزار دی، اٹھتا نہیں ہے. پھر اگر بھرا ہوا ہو چھتا پھر نہیں اٹھتا. تو پھر وہ جو عبادت ہوتی ہے وہ اللہ پر احسان نہیں ہوتا، وہ اللہ کا احسان ہوتا ہے. وَأَحَقُّ مَنْ عُبِدْ وَأَوْثَرُ مَنِ ابْتُغِي. اور سب سے قیمتی اثاثات تو ہے جس کو تلاش کیا جائے، سب کچھ بیچ دیا جائے اگر تو مل جائے. وکدا یار عنایت لبے تے میں جندڑی ویچ خریدا. اوسر سب سے قیمتی چیز، مانب تو جس کو تلاش کی، سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے اگر تو مل جائے اس کے نتیجے میں. مال، اولاد، ہر چیز، میں، سب کچھ.